سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 سنیے گا۔ اس آیت کے اندر ایک پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس واقعہ کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں۔ دو لوگ تھے، ایک کا تعلق تھا قبطی گروہ کے ساتھ اور ایک کا تعلق تھا اسرائیلی گروہ کے ساتھ۔ قبطی گروہ فرعون کا گروہ تھا اور اسرائیلی گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گروہ تھا۔ بنی اسرائیل سے کیا بنا؟ اسرائیلی۔ اور قبطی ایک قوم تھی، ایک قبیلہ تھا اور اسی سے تعلق رکھتا تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام جب پلے بڑے جوان ہوئے، ماں کی طرف سے یہ بات تو آپ کے دل و دماغ میں ڈال دی گئی تھی کہ تمہارا خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، تمہارا دھڑا کون سا ہے، جی تمہارا گھرانہ کون سا ہے، تم کتنے عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ فرعون نے جو اندھیر نگری مچا رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو نوازتا تھا، اپنی قوم کو سہولیات دیتا تھا، مراعات دیتا تھا، عہدے، مرتبے اور بڑی بڑی سیٹیں، منصب یہ وہ دیتا تھا قبطیوں کو۔ اسرائیلیوں سے وہ کام لیتا تھا مزدوروں والے، یعنی اسرائیلیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک، محنت والے کام، مشقت والے کام، مزدوری والے کام، اور کام بہت زیادہ لیتا تھا اور انہیں ان کی اجرت اور معاوضہ بہت کم دیتا تھا، نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر یہ اس کا معاوضہ ہوتا تھا اسرائیلیوں کے لیے۔ بھاری بھرکم تنخواہیں قبطیوں کو، ان سے کام بھی تھوڑا لینا ہے اور انہیں تنخواہیں بھی زیادہ دینی ہے، اور مشقت والے کام، محنت والے کام وہ کس سے لینے ہیں؟ اسرائیلیوں سے، اور انہیں اجرت بھی بہت تھوڑی دینی ہے۔ یہ اندھیر نگری اس نے مچا رکھی تھی۔ اس ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے جوان ہوئے۔ آپ نے جو ہی ہوش سنبھالی یہ ظلم آپ نے دیکھا۔ آپ اسپیشلی اسرائیلیوں کے پاس جاتے تھے، معائنہ کرتے تھے، آپ نگرانی کرتے تھے، اور آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اور جوان ہوتے ہی آپ نے مظلوم قوم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ کس کا ساتھ بولیے گا؟ مظلوم کا۔ ظالم تھے قبطی، مظلوم تھے اسرائیلی، سو آپ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، آپ ساتھ دیتے تھے مظلوموں کا۔ حالانکہ پلے بڑے فرعون کے دربار میں، مگر فرعونیوں کا ساتھ نہیں دے رہے، قبطیوں کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ ظالم تھے، ساتھ دے رہے تھے آپ اسرائیلیوں کا، مظلوموں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچھا، اسی سے کچھ لوگوں نے یہ اندازے لگانا شروع کر دیے تھے کہ یہ بچہ جو فرعون کو صندوق سے ملا تھا اور فرعون کے دربار میں پلا بڑا جوان ہوا، اس کی عادتوں سے لگتا ایسے ہے کہ یہ اسرائیلی ہے۔ یہ اندازے لگانے لوگوں نے شروع کر دیے تھے، کیونکہ دیکھیں نا، بندہ جس برادری سے ہوتا ہے، جس گھرانے سے ہوتا ہے، عادتوں سے بھی کچھ اندازے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ اندازے لگانے شروع کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آواز بھی اٹھاتے تھے اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، آپ آواز بھی اٹھاتے تھے، ان کی داد رسی کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ یوں یہ پردہ، یہ راز کسی حد تک فاش ہونا شروع ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے محتاط ہو گئے تھے، مدد تو آپ کرتے تھے مگر بڑے محتاط طریقے سے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے، ابھی بات راز میں رہے، ابھی پردے میں رہے، کھل کے پوری طرح یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ میں کون ہوں۔ آپ اپنے آپ کو چھپاتے بھی تھے، محتاط رہتے تھے آپ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام المدینہ شہر میں، علی حین غفلۃ من اہلہا، اہلہا اس کے رہنے والے، غفلۃ بے خبر تھے، حین جب اس شہر کے رہنے والے جب بے خبر تھے۔ اس کا معنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنے زیادہ مشغول تھے، مصروف تھے کہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا شہر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یعنی انتہائی کام کاج کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے،
اپنی محتاط پالیسی کی وجہ سے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وقت بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام داخل کب ہوئے۔ شہر میں آپ جب بھی شہر میں آتے تھے نا، شہر میں داخل ہوتے تھے اسرائیلیوں کا معائنہ کرنے کے لیے، اسرائیلیوں کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ اس وقت میں آتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام سوچتے تھے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آ گیا ہوں۔ اس وقت آپ آتے تھے تاکہ آپ اسرائیلیوں کی مدد کر سکیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ یقتتلان کا معنی کیا ہوگا؟ لڑ رہے تھے۔ فوجد، آپ نے پایا، فیہا، اس شہر کے اندر، رجلین، دو لوگوں کو، دو مردوں کو، دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ اچھا، جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، دو جملے ہیں یہ۔ پہلے فرمایا ھذا من شیعتہ، شیعتی کا معنی کیا ہے جی؟ گروہ، قبیلہ، خاندان۔ ایک آدمی کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے اپنے گروہ سے تھا، ایک وہ جو دو لڑ رہے تھے دونوں میں سے ایک کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے اپنے گروہ کے ساتھ تھا، وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرے آدمی کا تعلق دشمن گروہ سے تھا۔ دشمن گروہ کون ہے؟ قبطی، اس گروہ سے تھا دوسرے کا تعلق۔ اب آگے تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا کہ جھگڑا کیا تھا۔ جھگڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس کو یوں واضح کیا، عام طور پر ہوتا بھی یہی تھا، کام زیادہ لیتے تھے اسرائیلیوں سے اور انہیں ان کی اجرت اور معاوضہ بہت کم دیتے تھے۔ قبطی کام لیتے تھے اسرائیلیوں سے اور کام ان کی بساط، ان کی طاقت سے زیادہ لیتے تھے، اجرت بہت کم دیتے تھے۔ اب قبطی جو ہے وہ کہہ رہا تھا اسرائیلی کو کہ تم یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاؤ اور اٹھا کے اسرائیل فرعون کے محل تک چھوڑ کے آؤ۔ گٹھا بہت زیادہ تھا، لکڑیاں بہت زیادہ تھیں، بندہ کمزور تھا اسرائیلی، اتنی لکڑیاں وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہ اسے آرڈر دے رہا تھا اٹھاؤ ان لکڑیوں کو۔ وہ کہہ رہا تھا مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی، مت کرو میرے اوپر یہ ظلم، مر جاؤں گا میں، میرے اوپر اتنا بوجھ مت لا دو۔ اب اسی اسنا میں اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس کی جان میں جان آئی، لے بھائی موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اے تے ساڈے حق وچ بول دین تے میری گل بن گئی ہے، ہن میں نے دے کولوں چھڑا لین گے، میری مدد ہو جائے گی۔ اب آگے سنیں آیت، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، فاستغاثہ الذی، فاستغاثہ کا معنی ہوتا ہے مدد مانگی، ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، الذی من شیعتہ، مدد اس نے مانگی جو آپ کے گروہ میں سے تھا، مدد اس نے مانگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے گروہ سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس نے مدد مانگی اس آدمی کے خلاف جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا۔ ایک نے مدد مانگی اسرائیلی نے، اور اسرائیلی نے مدد مانگی قبطی کے خلاف، کہ موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو لو میری جان چھڑاؤ۔ اچھا آگے اب قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ ہے مختصر، یعنی قرآن پاک اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا، قرآن پاک اتنی ہی تفصیل بیان کرتا ہے کہ جس تفصیل سے پورا واقعہ لوگوں کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے۔ اختصار، اور اس اختصار کے اندر ہی تفصیل ہوتی ہے چھپی ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لا محالہ آپ نے اس ظالم کو روکا ہوگا، اسے منع کیا ہوگا بھائی اس کے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ قرآن پاک نے اس تفصیل کو بیان نہیں کیا، یہ تفصیل آج خود واضح ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا کیا ہوگا، بولیے گا ذرا، منع کیا ہوگا بھائی باز آ جاؤ، بندہ ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، اتنا بوجھ اس پہ نہ ڈالو۔ تو آگے سے اس نے بھی پھر قبطی ہونے کا گھمنڈ کیا ہوگا، بھئی دیکھیں نا بعض لوگوں کو اپنی برادری کا بڑا غرور ہوتا ہے، او میں وہ ہوں بھائی، جی میں چودھری صاحب ہاں، تین پتہ نہیں میں کون ہاں۔ اس قبطی نے بھی آگے سے آنکھیں نکالی ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر، اب ہو سکتا ہے آپ جلال میں بھی آگے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بھی جلال تھا،
جانتے ہیں نا آپ حضرات. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جلال کا مظاہرہ فرمایا ہوگا کہ تم کیوں اس پہ ظلم کر رہے ہو, تمہیں کیوں میری بات سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہاتھ بھی اٹھا دیا ہو, قبطی جو تھا وہ قبطی تو تھے ہی ظالم, ہو سکتا ہے کہ اس نے ہاتھ بھی اٹھا دیا ہو, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے وار سے بچنے کے لیے اسے ہو سکتا ہے کہ مارا ہو, وار سے بچنے کے لیے, اپنی سائڈ سیف کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, اپنے ڈیفنس میں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو. آپ کے پاس نہ کوئی چھڑی تھی, نہ کوئی لکڑی تھی, نہ کوئی تلوار تھی, نہ کوئی تیر تھا, نہ کوئی نیزہ تھا, آپ خالی ہاتھ تھے, کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَوَقَذَهُ مُوسَیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا. اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا کیا تھا. کوئی آلہ نہیں مارا, کوئی سوٹی نہیں ماری, کوئی ڈنڈا نہیں مارا. جی وہ دے سر وچ ہوندا نا آپ نے ڈنڈا کڈ ماریا ہوئے, نہیں, آپ نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا. فَوَقَذَهُ, فَوَقَذَ کا معنی آپ نے ایسے گھونسا مارا اس کو, گھونسا مکہ مارا اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, اس کا کام تمام ہو گیا. اس کا کام کیا ہو گیا؟ اودی جان نکل گئی, بندہ مر گیا, تھاں مر گیا, موقع پہ بندہ مر گیا. اب اس واقعہ سے بھی آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل نہیں تھا. بندہ قتل ہو گیا ہے مگر آپ نے آمدن نہیں کیا. بھئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولیے گا ذرا, آمدن کا معنی کیا ہے؟ ارادتاً, انٹینشنلی آپ نے یہ کام نہیں کیا. ان انٹینشنلی, غیر ارادی طور پر بندہ قتل ہو گیا. مارا تو آپ نے مکہ ہی تھا. بھئی مکے سے بھی کبھی کوئی مر جاتا ہے, لیکن وہ مر گیا. یعنی آپ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. ویسے اگر کسی ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور وہ نہ رکے اور الٹا مارنے پہ تل آئے تو پھر اس کو تو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے. بھئی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ قتل اگرچہ جائز تھا, یعنی اگر اس ساری سچویشن میں دیکھا جائے تو یہ قتل جائز ہے, ناجائز قتل نہیں ہے. کیونکہ ایک تو وہ کیا تھا؟ ظالم. دوسرا وہ کیا تھا؟ ظلم سے باز بھی نہیں آ رہا تھا. تیسرا اس نے اٹیک کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سائڈ کو سیف کیا, ڈیفنس کیا, اپنا دفاع کیا. اور اپنے دفاع میں کسی کو قتل کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے, یہ درست ہے, اس پر کوئی آبجیکشن نہیں لگا سکتا. مگر اس کے باوجود یہ پیغمبر ہیں. بھائی یہ بات نوٹ کر لیں, پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اگرچہ یہ قتل ہو جانا بھی ناجائز نہیں تھا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی ندامت ہوئی. ندامت کس بات پہ ہوئی؟ آپ غلطی پہ تو تھے ہی نہیں, آپ گناہ پہ تو تھے ہی نہیں, آپ کا دامن گناہ سے پاک تھا. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں بھائی, گناہ سے پاک ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان. اب اتنی سی بات پہلے سمجھ لیں, یہ بڑی اہم بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل شیطان کا عمل ہے, یہ عمل شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین, بے شک شیطان نمبر 1 دشمن ہے اور نمبر 2 کھلا گمراہ کرنے والا ہے. عدو کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ دشمن. مضل کا معنی کیا ہے؟ مضل, گمراہ کرنے والا. مبین, واضح, کھلا. ایک تو وہ دشمن ہے اور دوسرا کھلا گمراہ کرنے والا ہے. اب یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ عمل شیطان کا عمل ہے, یہ کون سا عمل تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہ عمل شیطان کا عمل ہے؟ وہ عمل کون سا تھا؟ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اس قبطی نے ظلم کیا تھا, اس قبطی کا اس اسرائیلی کے اوپر ظلم کرنا, یہ شیطان کا عمل تھا. وہ ظلم کرنے پر کیوں اتر آیا؟ شیطان کی وجہ سے.
اسے ظلم کرنے پر کس نے اکسایا؟ شیطان نے اکسایا، اس کے اندر شیطان تھا، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے کوئی اثر نہیں لیا۔ بھائی سمجھ آ گئی بات؟ پیغمبر کی تبلیغ کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اثر، مگر جس کے اندر کیا ہو؟ شیطان ہو، اس کے اوپر پیغمبر کی تبلیغ کا بھی کوئی اثر۔ تو آپ کی تبلیغ اگر بے اثر ہوئی تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ اس کا اثر نہ لینا اور اس کا راہ راست پہ نہ آنا اور اس کا ظلم سے نہ رکنا، یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ اس کے اندر کیا تھا؟ شیطان، اسے شیطان اکسا رہا تھا ظلم کرنے پر۔ ایک اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے، آپ اپنی براءت بیان کر رہے ہیں، اپنی براءت۔ اپنی براءت کا مطلب اپنی پاک دامنی کو، کیا لوگوں سمجھ لو میرا کوئی قصور نہیں ہے، مکہ مارا میں نے تھا مگر ارادہ قتل سے نہیں مارا تھا، اس کی جان لینا میرا مقصد نہیں تھا، میں اس کی جان لینا چاہتا نہیں تھا، میرے مکے سے جو وہ مر گیا ہے تو یہ کام کس نے کیا؟ یہ شیطان نے کیا۔ اس کی جو موت واقع ہو گئی، اس کی موت کا جو موجد بنا یا اس کی موت کا جو موجب بنا، موجب اس کی موت کا جو سبب بنا، وہ کون بنا؟ شیطان، کیونکہ میں تو اس کی جان لینا نہیں چاہتا تھا۔ بھئی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میرا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اگر اس کی جان نکل گئی ہے تو یہ انوالومنٹ کس کی ہو گئی؟ شیطان کی ہو گئی، اس میں شیطان شریک ہو گیا۔ یہ جان لی ہے اس نے، شیطان نے اس کی جان نکال دی ہے، ورنہ میرا مقصد تو یہی تھا کہ میں اس کو ظلم سے روکوں۔ موقع مارا تھا ظلم سے روکنے کے لیے، اس کی جان لینا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میری اس کی کوئی دشمنی، کوئی عداوت ذاتی نوعیت کی نہیں تھی کہ میں اپنی جان کو کوئی محفوظ کر رہا تھا یا اپنی ذات کے لیے میں اس سے کوئی بدلہ لے رہا تھا۔ ذات کے لیے پیغمبر بدلہ لیتے ہی نہیں ہیں، پیغمبر جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ نے واضح فرما دیا میرا مقصد تو رضا الہی تھا، اگر اس کی جان نکل گئی ہے تو اس میں قصور کس کا تھا؟ شیطان کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل ساری کی ساری ذمہ داری بھی شیطان کو نہیں سونپی کہ اس کا قصوروار صرف شیطان ہی تھا، نسبت آپ نے شیطان کی طرف کر دی، مگر شیطان کی طرف نسبت کر کے آپ فارغ نہیں ہو گئی، بھئی ٹھیک ہے میں تے کیتے ہی نہیں ہے تے شیطان نے کیتا ہے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو گئے۔